جو ان باتوں کی تیاریاں کر کر چل رہا ہے، اس اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے، سوال کا جواب دینا ہے۔ ہاں، کس کے لیے کرا؟ ہاں بتاؤ، کیسے زندگی بتائی؟ اتنے سال دنیا میں رہے، کیا کر کر آئے؟ اللہ کے پاس نہیں جانا ہے تو مت کرو، مت مانو اللہ کی بات۔ اگر اللہ کی بیماریوں سے بچ سکتے ہو، اللہ کے حکموں کو توڑ سکتے ہو، اللہ کے فرشتوں سے بچ سکتے ہو، موت سے بچ سکتے ہو، اگر بیماریوں سے بچ سکتے ہو، برے حالاتوں سے بچ سکتے ہو، اللہ کی جہنم کو جھٹلا سکتے ہو، جنت۔ حضرت یعلا بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت موجود تھے، اس واقعے کی تصدیق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی اجنبی غیر مسلم تو مجمع میں نہیں۔ ہم نے عرض کیا، کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا، دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے اور کلمہ طیبہ پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، پھر فرمایا، الحمدللہ، اے اللہ، آپ نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کلمے کی تبلیغ کا مجھے حکم فرمایا ہے، اور اس کلمے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور آپ وعدہ خلاف نہیں ہیں۔ ہاں، اور آپ وعدہ خلاف نہیں ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسی پر اس کی موت آ جائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ پھر میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، ابو ذر کے الرغم وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ہاں، الرغم عربی زبان کا ایک خاص محاورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ کام ناگوار بھی ہو اور تم اس کا نہ ہونا بھی چاہتے ہو، تب بھی یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت تھی کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کے باوجود جنت میں کیسے داخل ہوگا، جبکہ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ گناہوں پر سزا دی جائے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیرت دور کرنے کے لیے فرمایا، خواہ ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار گزرے، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اب اگر اس نے گناہ بھی کیے ہوں گے تو ایمان کے تقاضے سے وہ توبہ استغفار کر کے گناہ معاف کرا لے گا، یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما کر بغیر کسی عذاب کے ہی یا گناہوں کی سزا دینے کے بعد بہرحال جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ ہاں، انہوں نے بار بار پوچھا، کئی بار پوچھا، اور اللہ کے نبی نے بھی یہی جواب دیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، اگر کلمہ پڑھا ہے تو بہرحال جنت میں ضرور جائے گا، ضرور جائے گا، ضرور جائے گا۔ ہاں، جنت میں ضرور جائے گا۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح کپڑے کے نقش و نگار گھس جاتے ہیں اور ماد پڑ جاتے ہیں، اسی طرح اسلام بھی ایک زمانے میں ماد پڑ جائے گا، یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم تک نہ رہے گا کہ روزہ کیا چیز ہے اور صدقہ و حج کیا چیز۔ ایک شب آئے گی کہ قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی۔ الگ الگ طور پر کچھ بوڑھے مرد اور کچھ بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی جو یہ کہیں گی کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سنا تھا، اس لیے ہم بھی یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد صلہ نے پوچھا، جب انہیں روزہ، صدقہ اور حج کا بھی علم نہ ہوگا تو بھلا صرف یہ کلمہ انہیں کیا فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے 3 بار یہی سوال دہرایا۔ ہر بار حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعراض کرتے رہے۔ ان کے تیسری مرتبہ اصرار کے بعد فرمایا، صلہ، یہ کلمہ ہی ان کو دوزخ سے نجات دلائے گا۔ ہاں میرے بھائیو، ہاں، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب ایمان والے ہیں۔ ہاں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے، الحمدللہ کام کرنے والا بنایا ہے، اللہ کی باتوں کو سمجھنے والا بنایا ہے، سننے والا بنایا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ اللہ کی ہم لوگوں پر بہت بڑی رحمت ہے، نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اے ہم کیسے خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اس کی باتوں کو سنتے ہیں، اس کی باتوں کو مانتے ہیں اور اس کے حکموں پر چلتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو اللہ کے احکاموں کو پورا کرتے ہیں، پورا کر رہے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ ہائے ہائے، افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو جانتے ہوئے بھی انجان ہیں، اللہ کو پہچانتے ہوئے بھی انجان ہیں، مانتے ہی نہیں کہ اللہ ہے جنا کہاں ہے، اللہ کے پاس جانا ہے یا نہ جانا ہے۔ لیکن اصل تو یہی ہے کہ کوئی نہیں بچ سکتا، سب کو اسی کے پاس جانا ہے، اور وہ بڑا خوش نصیب ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر رہا ہے، یعنی اپنے رب کے پاس تو سے جانا ہی ہے۔ ہاں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، سب کو پتہ ہے، اور جو اس کی تیاریاں کر رہے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس نے ہمیں لگا رکھا ہے۔ ہاں، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا بڑا ہی عقل مند انسان ہے جو مرنے سے پہلے تیاری کر رہا ہے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس لیے وہ تیاریاں کر رہا ہے۔ تیاریاں کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے حکموں پر زندگی بتا رہا ہے۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے کیا کر آئے؟ تو بندہ کہے گا میرے مالک تیرے حکموں پر چل کر آیا، تیرے نبی کی سنتوں پر چل کر آیا، تیرے بندوں کو تیری طرف لانے کی کوشش کرتا رہا، تجھ سے محبت کرتا رہا، جو بھی کیا تیرے لیے کیا، جو نہ کیا تیرے لیے نہ کیا، دنیا میں لذتوں کو چھوڑا، گناہوں کو چھوڑا، ہاں مزوں کو چھوڑا، یہ رنگین دنیا سے دور رہا، صرف تیرے لیے تجھ سے محبت کی،
وہ تیاریاں کر رہے ہیں۔ میرے مولا میں اداس تھا لیکن تجھے یاد کرتا تھا، میرے مولا میں پریشان تھا لیکن تجھے یاد کرتا تھا، میرے مولا مجھ پر ایسا وقت بھی آیا تو سب جانتا تھا لیکن میں تجھے یاد کرتا تھا، تیرا ناشکر نہیں رہا، تیرا نافرمان نہیں رہا، میں نے تیری عبادت بھی کی جو تو نے کہا، تو نے حکم کرا سجدہ کرو، میں نے سجدے بھی کیے، تو نے حکم کرا کہ گناہ سے بچو، میں گناہوں سے دور رہا، تو نے کہا جھوٹ مت بولو، میں جھوٹ سے دور رہا، تو نے کہا زنا مت کرو، میں زنا سے دور رہا، تو نے کہا ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، میں نے ماں باپ کی نافرمانی بھی نہیں کری۔ میرے مولا تو سب جانتا ہے میں نے جو کچھ بھی کیا تیرے ہی لیے کیا، اے میرے مولا تو ہی تو سب کو پالنے والا ہے، بنانے والا ہے، اور تو نے مجھے اتنی صلاحیت دی کہ میں نے تجھے پہچانا، اور تجھے پہچاننے کے بعد بھی نہ مانتا تو میرے مولا مجھ سے بڑا بدبخت، مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ میرے بھائیوں وہ بڑا عقل مند انسان ہوگا، ہاں وہ بڑا عقل مند انسان ہوگا جو ان باتوں کی تیاریاں کر چل رہا ہے، جو ان باتوں کی تیاریاں کر چل رہا ہے۔ اس اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے، سوال کا جواب دینا ہے، ہاں کس کے لیے کرا، ہاں بتاؤ کیسے زندگی بتائی، اتنے سال دنیا میں رہے کیا کر آئے؟ اللہ کے پاس نہیں جانا ہے تو مت کرو، مت مانو اللہ کی بات۔ اگر اللہ کی بیماریوں سے بچ سکتے ہو، اللہ کے حکموں کو توڑ سکتے ہو، اللہ کے فرشتوں سے بچ سکتے ہو، موت سے بچ سکتے ہو، اگر بیماریوں سے بچ سکتے ہو، برے حالاتوں سے بچ سکتے ہو، اللہ کی جہنم کو جھٹلا سکتے ہو، جنت کو بھی جھٹلا سکتے ہو، خوب غلط کام کرو۔ تم اللہ کے پاس نہیں جانا ہے، جو مرضی ہے وہ کرو، لیکن اگر یقین ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے تو میرے بھائی نادان کیوں بنتے ہو؟ ارے تمہارے باپ دادا تم سے زیادہ اچھے تھے، تمہارے باپ دادا تم سے زیادہ اچھے تھے، وہ اپنے آپ کو نہ بچا پائے، اپنے رب کی ملاقات کے لیے جانا پڑا انہیں بھی، اور تم بھی جاؤ گے، میں بھی جاؤں گا، ہم سب جائیں گے، اپنے رب سے ملاقات تو ضرور کرنی پڑے گی، جو اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا تو پڑے گا۔ ہاں عقل مند ہے وہ انسان جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے، ہاں جس نے نہیں کرا بڑا بے وقوف ہے، چاہے کتنی ہی دولت اسے کیوں نہ دنیا میں مل جائے، چاہے دنیا کا کتنا ہی بڑا بادشاہ بن جائے، اگر اپنے رب سے ملاقات کا انتظام نہیں کیا، بڑی افسوس کی بات ہے، بڑے خسارے کی بات ہے، اور بڑے دکھ کی بات ہے اس انسان کے لیے جو جان کر بھی انجان ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہر وہ شخص کامیاب ہے، اگر رب کے حکم پر زندگی نہ بتائی تو ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو اپنے حکم سے معاف کر دے، نہیں تو سزا دینے کے بعد پھر وہ جنت میں آئے گا، کس لیے؟ اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ ایمان والے کا رتبہ تو دیکھو، شان تو دیکھو، مقام تو دیکھو، میرا رب کسی بھی حال میں اسے جہنم میں نہیں رکھے گا، اگر اس نے کلمہ پڑھا ہے تو چاہے معاف کر دے، چاہے سزا دے، لیکن جنت میں ضرور ڈالے گا۔ جس نے اللہ سے محبت کی اللہ نے اس سے محبت کی، اور اللہ کبھی کسی سے وعدہ خلافی نہیں کرتا، جنت کا وعدہ ہے تو وعدہ ہے، کلمہ پڑھا ہے، ایک بار بھی اللہ کو مانا ہے، اس کی محبت دیکھو، سنو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو یہ کلمہ ایک نہ ایک دن ضرور فائدہ دے گا، نجات دلائے گا، اگرچہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا پہلے بھگتنا پڑے۔ ہاں کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے،
اس کو یہ کلمہ ایک نہ ایک دن ضرور نجات دلائے گا۔ اب جسے چاہے اللہ معاف کر دے اور اللہ جس سے چاہے سزا دے دے۔ سزا کے بعد، سزا بھگتنے کے بعد وہ نجات ضرور پائے گا جس نے یہ کلمہ پڑھا۔ اور میرے بھائیوں، بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ جو کلمے والے ہیں۔ اپنی قیمت کو پہچانو میرے بھائیوں، اپنی قیمت کو پہچانو۔ ارے مذاکرے کرو، باتیں کرو اللہ کی محبت میں، اللہ سے باتیں کرو۔ کوئی تمہاری نہیں سنتا، تم کس سے جا کر پوچھو؟ اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں آؤ، تنہا بیٹھو، اکیلے بیٹھو، اللہ سے محبت بھری باتیں کرو۔ اے اللہ، مجھ سے بڑا گناہگار اس دنیا میں کون ہوگا جس نے تیرا اتنا کھایا، جس نے تیری نعمتوں کا فائدہ اٹھایا، جو تیرے ٹکڑوں پر پلا، جسے تو نے گندے پانی سے بنایا۔ اے میرے پیارے اللہ، جو تیری بنائی ہوئی دنیا میں رہا، جس نے ہر چیز تیری برتی اور اس نے تجھے کبھی یاد نہیں کیا، اس نے کبھی تیرے بارے میں سوچا ہی نہیں، اور تو نے مجھے بنایا، مجھے اتنے نعمتوں سے نوازا، میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ تو نے مجھے ٹائم پر کھانے کو دیا، میں نے کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ میرے مولا مجھے معاف کر دے، میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے دوست، اللہ سے معافی مانگو، اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ جب تک یہ سانس میں سانس ہے، ہمارا اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اگر موت کا وقت آ گیا اور پھر پچھتاوا ہوا تو وہ پچھتاوا کوئی کام کا نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔